اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کر لو اپنا مشرق کی جانب یا مغرب کی، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھے نماز، اور دیا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے لوگ جو ایمان لائے، کتبہ فرض ہوا تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابداری کرنی چاہیے موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ۔ یہ آسانی ہوئی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی، فمن اعتدی اور پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطیے کہ چھوڑے کچھ مال، اور وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے جو سن چکا تو اس کا گناہ انہی پر جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لیس البر ربط از بیان القرآن، شروع صورت سے یہاں تک تقریباً نصف سورہ بقرہ زیادہ روئے سخن منکرین کی طرف سے تھا، لیکن کیونکہ سب سے اول قرآن کے حقانیت کا اثبات
اس ضمن میں ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم پر انعامات و احسانات کو اذ ابتلا ابراہیم تک بیان فرمائے۔ وہاں سے قبلے کی بحث چلی، اس کو بیان کر کے صفا و مروہ کی بحث پر ختم ہوا۔ پھر توحید کے اثبات کے بعد مشرکین کے اصول و فروع کا ابطال کیا، اور یہاں تک یہی بیان ہوا۔ اور ان سب مضامین میں ظاہر ہے کہ منکرین کو زیادہ تنبیہیں اور ضمناً کوئی خطاب مسلمانوں کو ہو جانا اور بات ہے۔ اب آئندہ آیات میں بقیہ تقریباً سورہ بقرہ کا نصف ہے۔ زیادہ تر مقصود مسلمانوں کو بعض اصول فروع کی تعلیم دینا، گو ضمناً غیر مسلمین کو بھی خطاب ہو جائے، اور صورت ختم تک چلا گیا ہے جس کو شروع کیا گیا تھا۔ ایک مجمل عنوان بر سے لفظ بر الباء عربی زبان میں مطلق خیر کے معنی میں ہے، جو تمام ظاہری باطنی اطاعت و خیرات کو جامع ہے۔ ان اول آیات میں الفاظ جامعہ سے کلی اور اصولی تعلیم دی گئی، مثلاً ایمان بالکتاب، اطاع، مال، وفاء عہد، صبر حین البأس وغیرہ، جس میں قرآن کا تمام احکام کے بنیادی اصول بیان کیے گئے، کیونکہ شریعت کے کل احکام کا حاصل تین چیزوں میں عقائد، اعمال، اخلاق، باقی تمام جزیات انہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں۔ اس آیت میں تینوں قسم کے بڑے بڑے شعبے بیان کیے گئے، اور یہ آیت قرآن کی بہت اہم آیت ہے۔ آگے بل کی تفصیل چلی آئی ہے، اس میں بہت سے احکام وقت و مقام مثل قصاص، نیت، حج، روزہ، زکوٰۃ، نفاق، حیض، ایلا، یمین، طلاق، نکاح، عدت، مہر، تکرار، ذکر، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اور بعض معاملات بے شرح شہادت بقدر ضرورت بیان کر کے بشارت و وعدہ رحمت و مغفرت پر ختم فرمائے۔ اب اس مجموعے کا نام ابواب البر رکھا گیا۔ خلاصہ تفصیل کی بات کرتے ہیں ابواب البر کی۔ کچھ سارا کمال یہی نہیں کہ آیا تم اپنا منہ کر لو مشرق کی جانب اور یا مغرب کی جانب کر لو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے آنے پر اور فرشتوں پر، اور اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نور سے بنے، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے انسانی شہوات سے، اور سب کتاب سماویہ پر، سب پیغمبروں پر، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو، یعنی جن کا باپ ان کو نابالغ چھوڑ کر مر گیا، اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے جا خرچ مسافروں پر، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں پر، یعنی مسافروں پر خرچ کریں، لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں مال خرچ کرتا ہو، وہ شخص نماز کی پابندی بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو شخص ان عقائد اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھے، اپنے عہدوں کو پورا کرے، اور اس کسی عمل کا جائز عہد کرے، اور اس صفت کی خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع میں مستقل مزاج رہنے والے ہیں، ایک تو تنگ دستی میں، دوسروں کی بیماری میں، تیسرے موقع قتال میں، یعنی پریشان، کم ہمت نہ ہوں، یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ غرض اصلی مقاصد کمالات تین کے ہیں۔ نماز میں کسی سمت کو منہ کرنا کمالات میں نہیں میں سے ایک خالص، یعنی اقامت صلاۃ کے توابع اور شرائط میں سے ہیں، ان کے حسن میں سے حسن آ گیا، اور نہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا عبادت نہ ہوتا۔ اچھا جی، معارف کی بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام میں مسلمانوں کی عیب جوئی اور فکر میں رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی، اس سے مطلق جہات اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف جہت کو دین بنا لیا، ساری بحثیں اس پر دائر ہو گیا، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو، مراد اصل بر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہی ثواب و ثواب بن جاتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب کوئی جانب جہت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے، جس جانب کا حکم ہو، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو وہی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سورہ بقرہ کے ختم تک
مزید تشریحات ہیں، اصولی طور سے تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر ہے۔ پہلی چیز اعتقادات، اس کا ذکر من آمن باللہ مفصل آ گیا۔ دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے آ گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے آ گیا، آخر میں بتلایا سچے مومن وہی ہیں جو تمام احکام کی پیروی کریں اور انہی کو تقوی شعار کہا جا سکتا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے سے بہت سے بلیغ اشارات ہیں، مثلاً مال کو خرچ کرنے میں اعلیٰ حبہ کی قید لگائی۔ 3 احتمال ہیں، حبہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تو معنی یہ کہ اللہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اس کے خرچ کرنے کا داعیہ ہو۔ دوسرا احتمال ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو، بیکار چیز جو پھینکنے کی تھی ان کو دے کر صدقے کا نام کرنا، صدقہ نہیں بلکہ پھینکنے کی چیز سے نسبت یہی بہتر ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دے۔ تیسرا احتمال لفظ آتا جو اس کا مصدر اعطا مفہوم آتا ہے، اس کی طرف ضمیر راجع ہو اور معنی یہ کہ وہ اپنے مال خرچ کرنے پر دل سے راضی ہوں، نہ کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ امام جساس نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزوں سے مراد داخل ہو، پھر اس جگہ مال خرچ کرنے کی 2 صورتیں مقدم ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا، شاید تقدیم کی وجہ سے کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سی جگہ مال خرچ کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا جب وہ کمانے سے معذور ہو، نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، مسکین غربا مر رہا ہو اور اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں مگر اس وقت مال خرچ کر کے ان کی جان بچانا فرض ہے۔ اب فائدہ یہاں مال خرچ کرنا صرف ذوی القربہ، مساکین، مسافر، سوال کرنے والے فقراء، ان سب کو ایک انداز سے بیان کرنا، پھر وفی الرقاب میں حرف فی بڑھا کر مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں بلکہ ان کے مال سے خرید کر ان کو آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے تاکہ اقام الصلاۃ وآتاء کا ذکر بھی اسی طریق پر آیا جیسے دوسری چیزوں کا ذکر آیا۔ آگے معاملات کا بیان کرنا تھا، اس میں اسلوب اب اقام الصلاۃ کا ذکر بھی اسی طریق پر آیا جیسے دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے معاملات میں کا بیان کرنا مقصود ہے، اس میں طریق بدل کر صیغہ ماضی استعمال کرنے کے والموفون صیغہ اسم فاعل استعمال کیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایفا عہد کی عادت دائمی ہونی چاہیے، اتفاقی طور پر کوئی معاہدہ پورا کر دے تو ہر کافر فاجر بھی کبھی نہ کبھی کرتا ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ معاملات کے باب میں ایفا عہد کا ذکر کیا کیونکہ اگر غور کیا جائے تو تمام معاملات بیشرا اجارہ شرکت سبھی کی روح ایفا عہد ہے۔ آگے اخلاق یعنی اعمال باطنہ کا ذکر ہے، اس میں صرف صبر کو بیان کیا گیا، صبر کے معنی نفس کو قابو میں رکھنے اور برائیوں سے بچانے کے ہیں، تمام اعمال باطنہ کی اصل روح صبر ہے، اس کے ذریعے اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے گندے اخلاق سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تغیر اسلوب میں بیان یہ کیا گیا کہ والموفون کا ذکر کیا گیا اور یہاں والصابرین نہیں بلکہ والصابرین فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نصب علی المدح ہے جس کی مراد جس جگہ لفظ مدح مقدور ہے، اور صابرین اس کا مفعول یعنی سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہیں کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ اور قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہاں اول حکم قصاص کا ہے، ایمان والو تم پر قانون اور قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین بقتل عمد کے بارے میں، یعنی ہر آزاد آدمی قتل کیا جائے اور ہر دوسرے آزاد آدمی کے عوض میں، اور اسی طرح غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، مقتولین بڑے درجے کے، مقتولین چھوٹے درجے کے ہوں، جب بھی سب برابر قصاص لیا جائے گا، یعنی قاتل کو سزا میں قتل کیا جائے گا، اور ہاں جس قاتل کو بھی اس کے فریق مقدمے کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، پوری معافی نہ ہو تو اسے سزائے قتل سے تو بری ہو گئے لیکن دیت یعنی خون بہا کے طور پر ایک معین مقدار سے مال بذمہ قاتل واجب ہو جائے گا، تو اس وقت فریقین کے ذمے 2 امر کی عنایت ضروری ہے۔
یعنی خون بہا کے طور پر جو معین مال ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس طرح فریقین کے ذمے دو عوامر کی رعایت ضروری ہے۔ مدعا یعنی وارث مقتول کے ذمے تو معقول طور پر مطالبہ ادا کرنا اور اس کو زیادہ تنگ نہ کرے، اور مدعا علیہ یعنی قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس مال کا مدعا کے پاس پہنچنا دینا، مقدار میں کمی نہ کرے، خود ٹال مٹرول ٹالے۔ یہ قانون دیت پاپو تمہاری پروردگار کی طرف سے سزا ہے، تخفیف ہے، ترحیم ہے، گنجائش یہی نہ ہوتی پھر جو شخص اس قانون کے مقرر کیے ہوئے بعد تعدی کا مرتکب ہوا، مثلاً کسی پر چھوٹا اور اشتباہ میں دعوی قتل کر دے یا معاف کر کے پھر قتل کی پیروی کرے، تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگوں، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بچاؤ ہے، کیونکہ قانون کے خوف سے ارتکاب قتل سے ڈریں گے تو کئی جانیں بچیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور اگر جو مقتول جس کا کوئی بندہ قتل ہوا ہے اگر وہ دیت پر راضی ہو جائے مال تو یہ جائز ہے، اور اگر معاف کر دے اس کے بعد وہ لوگ بدلہ لینا چاہیں تو یہ ان کے آخرت میں پکڑ ہوگی۔ قصاص کے معنی معاملت کے ہیں، جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلے میں کیا جائے تو جائز ہے، اس سے زیادتی جائز نہیں۔ قرآن کی آیت فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اور سورہ نحل کی آخری آیات میں وَإِنْ أَعَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ اسی مضمون میں آیا۔ اصلاح شریعہ میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی۔ قتل عمد ارادے کر کے اس کے عینی ہتھیار سے ایسی چیز سے جس سے گوشت پوشت کٹ جائے، خون بہہ کر اس کو قتل کیا جائے۔ قصاص جان کے بدلے جان لینا ہے، ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ مسئلہ ایسے قتل جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے عوض غلام، عورت کے عوض عورت، اور اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس نے قتل کیا وہی قصاص میں قتل کیا جائے، عورت ہو یا غلام، قاتل اور عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد عورت کو قتل کرنا جائز نہیں، مطلب ہرگز نہیں کسی عورت کو کسی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اسے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اس آیت کے شروع میں القصاص فی القتلی عموم کی طرف واضح ہے، اور دوسری آیت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے، مثلاً النفس بالنفس۔ خون بہا کی دیت کیا ہے؟ نفس خون بہا کی دیت ہے، یعنی خون بہا شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، اور آج کل درہم کی مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، تو پوری دیت 2916 تولے 8 ماشا چاندی ہوگی، یعنی 36 تولے 8 ماشا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہاں پر اس کی تفصیلیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ربط کی بات کرتے ہیں۔ وصیت ہر اس چیز کی کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد موت ہو۔ خیر، لفظ خیر کے بہت سے معنی ہیں، معنی میں سے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن میں کہا ہے وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس جگہ بالاتفاق مفسرین خیر سے مراد مال ہے۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہیں ہوئے تھے، یہ ترکے کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین رشتہ داروں کے لیے جتنا مناسب سمجھتے وصیت کرتے اتنا تو لوگوں کا حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق تھا۔ اس آیت میں یہی حکم مذکور ہے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم کسی آثار سے یعنی موت کے نزدیک معلوم ہونے کے لگے، بشرطیہ کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو اپنے والدین دیگر اقارب کے معقول طور پر مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو کچھ بتلا دیا جائے۔ ان کا نام وصیت ہے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمے ضروری کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا اور سننے کے بعد مضمون تبدیل کر دیا اور باہمی تقسیم فیصلے کے وقت غلط اظہار کر دے گا تو اور موافق فیصلے ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جائے گا، تو حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون میں تبدیلی کریں گے۔ اللہ یقیناً سننے والے جاننے والے ہیں، تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی تبدیلی کی اجازت ہے، یہ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی یا قصداً قانونی وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کے کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو،
اور بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے میت کے پسماندہ مستحقان ترکہ و مستحقان مال وصیت میں نزاع کا خطرہ یا وقوع مال ظاہر ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے کو مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو بظاہر تبدیل وصیت پر اس شخص پر کوئی گناہ نہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ خود گناہوں کی معاف کرنے والے ہیں اور گناہگاروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا لیکن وصیت میں تبدیلی کر کے اصلاح کی ہے تو اس پر کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ وصیت کا فرض ہونا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے فرمایا ان اللہ اعطی لکل ذی حق حق، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ابن عباس سے یہ الفاظ منقول ہیں، کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں۔ حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حصے خود مقرر فرما دی، اس لیے وصیت کی ضرورت نہیں، بلکہ وراثت کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں اگر دوسرے ورثہ اس وصیت کی اجازت دے دے تو جائز ہے۔ امام جساس نے فرمایا یہ حدیث ایک جماعت صحابہ سے منقول ہے اور فقہ امت نے بالاتفاق اس کو قبول کیا۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ بات علماء امت میں متفق علیہ ہے کہ جب کوئی حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یقینی طور پر معلوم ہو جائے جیسے خبر متواتر مشہور وغیرہ میں معلوم ہوتا ہے تو بالکل بحکم قرآن ہے اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، اس لیے ایسی حدیث جس آیت کے قرآن کا منسوخ ہو جانا کسی محل شبہ نہیں، بلکہ فرمایا اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحدی کے طریق پہنچی ہو مگر اس کے ساتھ حجۃ الوداع سب کے بڑے اجتماع میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے اس کا اعلان فرمانا اور اجماع صحابہ اور اجماع امت نے واضح کر دیا کہ حدیث نظرات کے نزدیک قطعی ثبوت ہے، ورنہ شک کو شبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے آیت قرآن کے حکم کو چھوڑ کر اس پر اجماع نہ کرتے۔ تیسرا، حکم وصیت 1/3 مال سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ یہ با اتفاق امت اب بھی باقی ہے۔ ہاں وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی بلکہ پورے مال کی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔ مسئلہ، جن رشتہ داروں کے حصے قرآن نے خود مقرر کیے ہیں ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں بلکہ بدون اجازت دوسرے ورثہ کی بھی جائز نہیں، البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کی اجازت 1/3 مال تک ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس آیت میں ایک خاص وصیت تھا جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا تھا جو منسوخ ہو گئے، لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس امانت رکھی ہو اس پر تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ ان کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کو جو 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے اپنی زندگی میں اس کو یہ حق بھی رہتا ہے کہ وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا بالکل ختم کر دے۔ جساس، اللہ پاک اس میں کچھ غلطی ہوئی تو معاف کرے، عمل کی توفیق عطا کرے اور اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنوار دے، دین بھی سنوار دے، اور ہمارے بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی اور ہمارے پیارے جو دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائیں اور ملک کی حفاظت کریں، ہمارے اثاثوں کی حفاظت کرے اور اللہ پاک ہماری اولاد کو موبائل کے فتنوں سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔